یا ابا صالح یا ابا صالح. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر آپ سب کو خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور جیسے کہ آج شب شہادت بھی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ بی بی خدیجہ کے بارے میں تھوڑا سا جانیں، ان کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا جانیں اور وہ کیسے آج کل کی جنریشن کی خواتین کو انسپائر کرتی ہیں. پر اس سے پہلے جیسے کہ ہماری سیریز چل رہی ہے یوتھ کے حوالے سے، ان کی پرابلمس پہ بات کر رہے ہیں، تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ یوتھ ٹائم کو کس طرح سے ویلیو دے، کس طرح سے ٹائم کی اہمیت کو سمجھے، اس کو کیسے ویلیو دے. سو آج اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی. اور آج بھی ہمارے ساتھ خانم راضیہ نجفی موجود ہیں قم سے. السلام علیکم راضیہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی تسلیت عرض کرتی ہوں جدت الائمہ ام البتول سیدۃ العفائف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت پر. تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے یوتھ پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹائم کو ویلیو دے. جی میں تو کہوں گی کہ حتیٰ ٹائم یعنی زندگی جینے کا سلیقہ، جوانی کا بھرپور فائدہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ ہماری بی بی جو ہے وہ زیادہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق جب آپ کی شادی ہوئی تو شی واز ان ہر لیٹ 20s. سو 20s میں ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک نہ صرف بہت ہی انڈیپینڈنٹ رچ بزنس وومن ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے بزنس میں بھی بہت سے ریکارڈ توڑے ہیں اور بزنس میں بھی جو ریولوشن لے کر آئی ہے، انقلاب لے کر آئی ہے، اس کو پیور کیا ہے، اس کو اسپرچول بنایا ہے. اور یہ میں تو اتنا حیران ہوتی ہوں کہ این جوانی میں یہ کام. تو دیکھیے وی ایز اے ٹرو اویٹر آف آور فائنل امام، آور امام آف ایج، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارا ٹائم تو سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ ہم منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا، ہماری ٹائم کی اتنی ویلیو ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا ایک ایک سیکنڈ ان لوگوں کی بنسبت جو آخری زمانے میں نہیں رہتے تھے اور زیادہ قیمتی ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنی ویلیو کو جانیں ایز اے منتظر امام، مجھے یقین ہے کہ اس معرفت کی وجہ سے ہم اپنی عظمت کو اس نسبت کی وجہ سے جب جانیں گے، اپنی عظمت یعنی اپنے وقت کی عظمت، اپنی زندگی کی عظمت، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ویلیو ہمیں پتہ چلے گی کہ who we are, you know, why we are living in this era, in this time. آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کاش میں امام عصر کے خادموں میں ہوتا، کاش میں اس زمانے میں ہوتا، اور آپ اس زمانے میں ہیں. اب آپ دیکھیں اب آپ کو کیسا رہنا چاہیے. آپ کی قیمت جب اتنی زیادہ ہے، باقاعدہ حدیث میں کہ 25% آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ کی واجبات جو آپ ادا کرتے ہو، جو بھی عبادت آپ کرتے ہو، بنسبت ان لوگوں کے جو عصر ظہور میں رہتے تھے. مثلا جو امام حسن عسکری کے زمانے میں رہتے تھے، جو امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، وہ ایک عمل انجام دے، آپ وہی عمل انجام دے رہے تو آپ کو 25% زیادہ ثواب مل رہا ہے. اور 25% بہت ہوتا ہے. آپ کو 10% اگر آپ کسی کو دیتے ہو، کوئی آپ بزنس کرتے ہو تو اس کو کافی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ 20% دو تو واو، یعنی 25 کیوں مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے. تو یہ بہت مزے کی کہانی ہے کہ ہم اس انداز سے، میں تو کہتی ہوں نا، ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے وقت میں ویلیو لانے کے لیے ہمیں روٹ سے کام کرنا چاہیے. اور روٹ ہمارا یہ ہے
کہ we are true انشاءاللہ awaiter, we are منتظر. وہ لو، وہ کنیکشن جو ہمیں اتنا ویلیو دیتے اس سے پھر ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. اور مجھے ایسی کتابیں بہت اچھی لگتی ہیں. میں اکثر، میرے پاس بہت کلیکشن ہے. یہ جو 5 AM کلب کتاب ہے، بہت مشہور ہے، لیکن ان میں بڑی آپ کو اکثر حدیثوں کا ترجمہ نظر آتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے حدیث کا ترجمہ ہو چکا ہے. یہ 15 ملین اس کی کاپیز بک چکی ہے. اور یہ دیکھیں، امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی صبح 5 بجے فریش، تازہ، اور ہم اپنے دن کو بابرکت، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جو اپنا وقت صبح کا جو وائٹل ٹائم ہے اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے فرشتوں نے سب نور کے طبق میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے، اور مثلاً کہہ رہے ہیں یہ لیجئے ہم آپ کے لیے علم کا رزق لے کر آئے، ہم آپ کے لیے ایمان کا رزق لے کر آئے، ہم آپ کے لیے محبت اہل بیت کا رزق لے کر آئے. ہم کہتے ہیں نہیں چاہیے، ہم دروازے بند کر دیتے، جاؤ. کتنے یعنی سوتے ہیں، سونا یعنی یہ دروازہ بند کرنا. ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت، جو صبح کا جو اچھا ٹائم ہوتا ہے، جو ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. میں اکثر اپنے بچوں سے کہتی ہوں لیٹس گو فار واک، ارلی مارننگ واک کے لیے ہم جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں دیکھو جو ٹریز ہے نا، جو پلانٹس ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ علی آ جاؤ، کاظم آ جاؤ، حسین آ جاؤ. اس وقت جو میں آپ کو آکسیجن دوں گی نا، وہ سب سے زیادہ پیور ہوگی، وہ سب سے زیادہ خاص ہوگی. بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو وہ نہیں ملے گا. تو یہ جو ٹائم ہے اتنا اہم ہے، کیونکہ دیکھیے جس نے اپنے مارننگ کو فکس کیا، ٹھیک ہے، خود بخود اس کی نائٹس فکس ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ نے نماز صبح فکس کرنی ہے تو نماز عشاء کے بعد کی روٹین کو آپ کو فکس کرنا ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ کوالٹی نماز صبح پڑھتے ہو، ورنہ جلدی تو پڑھ لیتے ہو، اور وہ بندہ تھک چکا ہوتا ہے اگر راتوں کو دیر سے سویا ہوتا ہے، تو وہ کوالٹی نہیں رہتی. تو اس لیے ہمیں تو اتنا آسان ہے اس ماہ مبارک میں، اور واسطہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر ہم تو کتنے مشکل راستوں کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں، اپنے برے ہیبٹ سے جان چھٹوا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس یہ حسین سے واسطے موجود ہیں. تو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں بی بی خدیجہ کے بارے میں، کہ وہ کیسے آج کل کی خواتین کو انسپائر کرتی ہیں ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر اینڈ ایز اے وائف. اور ویسے بھی ہم نے تھوڑی زیادہ سے زیادہ ڈسکشن اس پہ ہوتی ہے کہ ایز اے وائف وہ کیسی تھیں یا ایز اے مدر وہ کیسی تھیں، پر ہم نے بہت کم سنا ہے کہ ایز اے ڈاٹر وہ کیسی تھی. تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی بات کریں. اچھا، میں یہ سوچتی ہوں کہ ایز اے پرسن از مور دین انف. ہم مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہ ایز اے فادر کیسے تھے، ایز اے سن کیسے تھے، ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے، کم کہتے ہیں. کیوں؟ ایک اچھا انسان جب مزے کا انسان ہو تو وہ مزے کا بابا بھی ہوتا ہے، مزے کا بیٹا بھی ہوتا ہے، اور مزے کا شوہر بھی ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنے سے سچا پیار کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ بڑا سچا ہے. That's it. پھر ڈیٹیل کے لیے آپ جاتے ہو کہ ایز اے مدر ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن خواتین میں جب موضوع آ جائے تو ہم زیادہ صرف یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف. میں کہتی ہوں نہیں، ہر انسان کے یہی 3 رول ہے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو. ٹھیک ہے، تو ایز اے پرسن شادی سے پہلے آپ کو معلوم ہے ان کے فادر خویلد کے بارے میں، کیونکہ الحمدللہ میں نے اپنی آئی تھنک زندگی گزاری ہے، اگر ایک حد تک ایک بہت حقیر سی جو میری تحقیق تھی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. یعنی میں نے پتہ نہیں کتنے سال ان پر لکھنے کے لیے اپنے قلم کو بس جو اپنی محنت تھی اس کو جاری اور ساری رکھا. یعنی میں ساری زندگی ان کے بارے میں پڑھتی رہی ہوں، اور آئی لیو ود ہر. اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جب اگر اللہ پوتی دے تو اس کا نام ہم ختیجہ رکھیں گے، اگر وہ مجھے اجازت دے. آج کل بچوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، تو اگر وہ اجازت دے انشاءاللہ. یعنی کہتے ہیں ایک خاندان میں، ایک فیملی میں
یہ نام زندہ رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نام ہے جس کو بار 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 نبی نے اپنی لسان اقدس پر اتنا جاری کیا کہ لوگوں نے کہا کہ خدیجہ تو دائم ذکر الرسول ہو، رسول کا ذکر خدیجہ ہے. یقین کر سکتی ہیں آپ کیا عظمت ہے بیوی کی. اور شادی سے پہلے بھی آپ اپنی عین جوانی میں آپ کی وہ اتنی پیاری پیاری عادتیں تھیں. ایک تو ریسرچ کرنے کی عادت بہت پیاری تھی. آپ ریسرچ کرتی تھی، اسٹڈی کرتی تھی، پڑھتی تھی، مباحثہ کرنا، ڈسکس کرنا، 1 to 1 جا کر اسکالرس کے ساتھ بیٹھنا. آئی لو اٹ. یعنی یہ نہیں کہ بس سن لیا اور جیسے ہم نے سن لیا ایک آخری امام آنے والا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے بہت سی چینجز آئیں گے، ہاں ایک بہت بڑا ریولوشن آئے گا. ہم نے اوپر سے سنا ہے، بہت ڈیپتھ میں ہم نہیں گئے. تو بی بی ڈیپتھ میں گئی، نمبر 1 یقین کی منزل تک پہنچی. اور پھر آپ نے یہ نہیں کہا آئی وش میرے پاس یہ ہوتا، آئی وش میں نبی سے 1 سال بڑی نہ ہوتی، آئی وش میں اتنی رچ نہ ہوتی، ہم دونوں ایک لیول کے ہوتے، کاش ہم میں یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا. یہ کاش کی دنیا نہیں تھی. سیدھا کلیئر کٹ یقین کے ساتھ آپ نے اتنا یقین آپ کے پاس تھا. دوسرا، جب آپ کو بہت اللہ نے عزت دی اور آپ بہت فیمس اور بہت رچ بنی، تو پتہ ہے آپ کا گھر کو پورا جو اس کا ڈیکور ہے اور ڈیزائن ہے وہ حدیثوں میں موجود ہے. اور آج سے بہت سال پہلے میری سسٹر زکیہ قوم آئی تھی میرے پاس، تو مجھے یاد ہے ہم دونوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ پر ایک شو کیا تھا، تو وہ ہوسٹ کر رہی تھی اور میں بتا رہی تھی. تو اس میں میں نے پورا ان کے گھر کو پیچھے جو ہم لوگ وہ کرومو کرتے ہیں نا، کرومو میں پورا دکھایا تھا. اور ان کے پردے، ان کا ونڈو. اچھا، آج کل کے جو آرکیٹیکچر ہیں یا جو گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر شادی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ایز اے ڈاٹر بات ہو رہی ہے کہ کیسا گھر انہوں نے ڈیزائن کیا. دیکھیے گھر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مینٹالٹی کیا ہے، آپ کا لائف ویژن کیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے. آپ کی زندگی کا پتہ ہے ہدف کیا تھا ایز اے یوتھ، ایز اے ڈاٹر. آپ کہتی تھی میں نے ایسی جگہ گھر بنانا ہے کہ جیسے ہی کوئی نیو کمر سٹی آف مکہ میں انٹر ہو، اس زمانے میں مسافر تھکے ہوئے آتے تھے، بہت مشکلات ہوتی تھی، تو میں اس کو فوراً ویلکم کر سکوں. اور وہ دیکھتی تھی ان کا ونڈو اس طرف تھا. اور جس طرح جناب علی اکبر کی فیملی کے بارے میں ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر ایک چراغ جلا ہوتا تھا اور وہ سخاوت کی علامت ہوتی تھی کہ سب آئے. وہاں سخاوت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ اپنے گھر سے بتا رہی تھی کہ یہ گھر، یہاں پر لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی. شادی سے پہلے آپ کو ٹائٹل شادی سے پہلے پتہ ہے کیا ملا ہے؟ ام الصعاليق، دا مدر آف ڈپرائیوڈ ون. اور اس زمانے میں جنگیں زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، جنگ بہت، جب جنگ زیادہ ہو تو یتیم زیادہ، جب یتیم زیادہ تو مشکلات زیادہ. تو لڑکیوں کو مارنا وہ تو ایک عام سی بات ہے، اس کے علاوہ بھی اتنے بچے اور عورتیں بیچاری ہوتی تھی، ان سب کو بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا گھر نظر آتا تھا. دیکھیے سنگل ان ہر ارلی 20s یا، اور فکر اتنی اونچی، اتنی پیاری. پھر آپ کو ایک اور ٹائٹل ملا شادی سے پہلے، وہ ہے طاہرہ، پاک. It's easy to pronounce, but it's so tough to get in depth of this beautiful title. یعنی اتنی پاک تھی، اتنی پاک، اتنی عفت، اتنی حیا، سوچ میں، نگاہ میں، عمل میں، تجارت میں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ شادی سے پہلے جب میں نے بزنس کیا، میں نے اتنا مہربان کوئی تاجر نہیں دیکھا تھا. ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا اتنا مہربان، اتنی لونگ کیئرنگ. سب جو ورکرز تھے، امپلائیز تھے، ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے اس کے بارے میں بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بیوٹیفل. ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی آپ 20s میں ہیں.
آپ کی طرح ارلی 20s میں کلثوم جان, اور دیکھیں کتنی جو ہے وہ بی بی کی سوچ فکر. اس لیے اب آپ سوچیں, اب جب یہ وصلت ہوتی ہے نا, تو پتہ ہے ایک بڑا تاریخی جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ انی کنت لہا عاشقا فسألت اللہ ان یجمع بینی و بینہا. اے خدیجہ, میں تو شروع سے ہی تیری حسین سی سیرت کا عاشق تھا, میں رب سے دعا کرتا رہا کہ مجھے خدیجہ سے ملا دے. انی رزقت حبہا, میرا پورا بدن جو ہے وہ کانپ رہا ہے کہ دیکھیے کون کہنے والا کون ہے. کہنے والا عقل کل ہے, علم کل ہے, سید المرسلین ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے. ان کی زبان اقدس سے ایک لفظ مل جائے تو ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. لیکن کیا کہنا کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ رب نے میرے رزق میں محبت خدیجۃ الکبریٰ کو قرار دیا. انی رزقت حبھا. عجیب بات ہے, حب خدیجہ میرا رزق ہے. عشق خدیجہ ابتدا سے میں نے دعا مانگ مانگ کے خدیجہ کو پایا ہے. کیوں؟ دیکھیں کیوں, ہے نا, کتنے سوچنے, کتنا ہمارے لیے اس میں بہت بہت زیادہ انسپریشن ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے آج کی, اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ ہماری ساری ایپیسوڈز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, ساری اپڈیٹس ہماری فیس بک پہ اویلیبل ہیں, اور اس طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ آگے ایام آ رہے ہیں امام علی کی شہادت کے, تو ان پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ امام کی سیرت کو تھوڑا سا زیادہ ڈسکس کیا جائے. تو تھینک یو سو مچ, اور انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. یا ابا صالح یا ابا صالح